السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارورڈ ڈگری کالج حیدرآباد، اردو لیکچرر محمد یوسف خان۔ آج کا ہمارا لیکچر اردو لازمی سیکنڈ ایئر کے حوالے سے ہے۔ یہ حصہ نثر کا لیکچر ہے۔ اس میں ایک افسانہ ہے، منظور اس افسانے کا نام ہے۔ پہلے افسانے کو سمجھنا، افسانہ کہتے کسے ہیں۔ ادبی اسلام میں افسانہ اس مختصر داستان کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک کہانی یا واقعے کو بتایا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے پڑھنے میں 2 گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ افسانے میں کردار بھی کم ہوتے ہیں، ایک ہی واقعہ یا ایک ہی کہانی یا ایک ہی کردار پر مشتمل ہوتا ہے اور اس پر پڑھنے میں وقت بھی کم لگتا ہے۔ اور ناول وہ اس کی لانگ فارم ہے، وہ بھی ایک داستان ہوتا ہے ناول، لیکن اس میں کردار بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بھی تجسس پایا جاتا ہے، افسانے میں بھی تجسس پایا جاتا ہے، لیکن ناول کے کرداروں میں کوئی قید نہیں ہوتی اور وہ طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے اور افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ اس افسانے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ منظور کے گرد یہ افسانہ گھومتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ایک دن کھیل کود کر جب گھر واپس آ جاتا ہے تو جلدی سے ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ فالج کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے اسپتال میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر اکثر مختلف مریضوں سے، کبھی ڈاکٹروں کے ساتھ، کبھی نرسوں کے ساتھ بات چیت اس کی ہوتی رہتی ہے۔ 9-10 سال کا بچہ ہوتا ہے، معصوم سا، ہر ایک اس سے پیار کرتا ہے۔ ہسپتال کا عملہ چونکہ فالج کی بیماری میں مبتلا، شدید سخت قسم کی بیماری ہے، ننھے منھے بچے پر اور بھی انسان کو جب اس بیماری میں وہ مبتلا ہوتا ہے تو پیار آتا ہے۔ اسی اثناء میں ایک نیا مریض، اختر نامی کردار ہے، ہاسپٹل میں آ جاتا ہے، اسے داخل کیا جاتا ہے، شدید تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہاسپٹل کے عملے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا، صبح ہونے سے پہلے یہ مریض مر جائے گا، لیکن بعد میں اس کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر منظور جب اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، تو اسی اثناء میں منظور اسے کہتا ہے کہ اللہ آپ کو جلد صحتیاب کر لے گا، کیونکہ میں نے اللہ سے آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ تو پھر بعد میں جب اختر صحتیاب ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل سے جاتا ہے تو ہاسپٹل جانے سے پہلے جو رات ہوتی ہے، ساری رات بات چیت کرتے ہیں منظور کے ساتھ، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یہ اس ننھے منھے معصوم، اس کی دعا کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی، یہ کسی ڈاکٹروں کی دوائی کی وجہ سے نہیں، ورنہ تو ڈاکٹرز کا تو یہ خیال تھا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن یہ کوئی انجیکشن نہیں تھا مجھے بچانے والا، کوئی میڈیسن نہیں تھی مجھے بچانے والا، وہ یہ چھوٹا ننھا معصوم منظور، اس کی دعا تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ اور پھر صبح جب ہو جاتی ہے تو جب اختر جاگ جاتا ہے تو دیکھتا ہے 7 والا بیڈ، وہ منظور اس پر نہیں ہے اور کوئی بوڑھا شخص اس پر لیٹا ہوا ہے۔ تو آس پاس عملے سے چلا کر پوچھتا ہے کہ منظور کہاں ہے؟ تو وہ عملہ بہت اداس حالت میں وہ نرسوں سے کہتی ہیں کہ وہ صبح یعنی 5 بجے کے قریب وہ وفات پا گیا۔ تو اس سے اختر کو بہت دکھ پہنچتا ہے۔ تو یہ اس افسانے کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ سوالات جوابات کو دیکھیے۔ جز نمبر 1 ہے، اس میں اختر کو کس حالت میں ہسپتال لایا گیا؟ تو جواب دیکھیے، طریقہ کار آپ کے لیے میں نے لکھا ہوا، اس طریقے کے مطابق آپ پیپر میں ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ طریقہ جز نمبر 1 اس طرح مڈل میں لکھیے، پھر جواب جز نمبر 1 اس انداز سے لکھیے۔ جواب کو لکھیے، اختر کو بہت خراب حالت میں ہسپتال لایا گیا،
وہاں ڈیوٹی پر موجود نرس کا خیال تھا کہ یہ مریض صبح ہونے سے پہلے مر جائے گا۔ اسے پہلی رات آکسیجن پر رکھا گیا۔ اس کی نبض کی رفتار انتہائی خطرناک تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا، گھبراہٹ کی وجہ سے بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا۔ اس کے سارے بدن پر ریشہ اور کپکپی تھی۔ صبح سے تھوڑا آرام محسوس ہوا۔ ڈاکٹروں کی تشخیص کے مطابق اختر دل کی بیماری میں مبتلا تھا، جسے کورونری تھرمبوس کہتے ہیں۔ یہ اس بیماری کا نام ہے جس بیماری میں اختر مبتلا تھا۔ ایم سی کیوز کے لیے بھی یہ آ سکتا ہے، تو کائنڈلی ایم سی کیوز پر بھی آپ توجہ دیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے لیے یہ افسانہ نگار، اس کا نام، اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، تو اس کو آپ کوشش کیجئے کہ فالو کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب آپ دیکھیے یہ جز نمبر 2۔ تو جز نمبر 2، منظور کی بیماری کی وجہ کیا تھی؟ جواب، منظور ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا۔ وہ ایک دن جب کھیل کود سے واپسی پر گھر پہنچا تو فوراً ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا اور پھر اسی فالج کی بیماری کے باعث ہسپتال میں وفات پا گیا۔ تو یہ 2 سوالات، آئندہ کے لیے اس کے مزید سوالات جوابات آپ کو کروائے جائیں گے، لیکن کائنڈلی ریکویسٹ یہ ہے، ایسی دنیا میں کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو۔ آج کل یہ جو بیماری ہے کورونا کے نام سے اسے بتایا جا رہا ہے، اس کا بھی علاج موجود ہے، قرآن کی آیت شفا سے اس کا علاج موجود ہے۔ اس طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام 11 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے انسان کو عافیت میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ جو روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن سے بھی ہم اپنی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہاسپٹل جا کر میڈیسن استعمال کرنا یہ ذرائع ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، لیکن سورہ یاسین پڑھ کر پانی پہ دم کیا جائے، وہ انسان پی لے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں یہ جو فالج کی بیماری کا ذکر ہے، تو فالج کی بیماری سے یعنی محفوظ رہنے کا نبوی نسخہ صبح اور شام 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو موت تک وہ فالج کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ یعنی تقوی اور پرہیزگاری بھی ضروری ہے۔ شکریہ۔